الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم واللہ علیم بالظالمین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہ اگر ہے تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے یہاں، خالصہ صرف تمہارے لیے، پیور صرف تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہود سے کہا جا رہا ہے، یہودیوں کا دعوت ہے نا کہ جنت تو ہماری ہے اور ہمارے سوا کوئی اور آخرت میں جنت کسی کو دی نہیں جائے گی، لہٰذا اس دعوے کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پیغمبر آپ فرما دیجئے اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے یہاں تنہا، صرف تمہارے لیے، من دون الناس، سوا اور لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، فتمنوا الموت، تو ذرا مرنے کی تمنا تو کرو، موت کی آرزو کر کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ ایک ان کو چیلنج تھا۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی ایک آیت کے اندر آ چکا ہے، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور ابھی آگے بھی آ رہا ہے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور ایک جگہ غالباً سورہ مائدہ کے اندر بھی ہے وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه۔ قرآن مجید میں جا بجا ان کے اس دعوے کا ذکر کیا گیا ہے، کیوں کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی، صرف ہم لوگ یعنی کہ بنی اسرائیل، ہم لوگ جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر واقعی تمہارا یہ دعوت سچا ہے کہ جنت تمہاری ہے، آخرت تمہاری ہے، تو ذرا مرنے کی تمنا کرو، آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز آرزو نہیں کرو گے مرنے کی، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان گناہوں کے جو بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، جو ان کے وجود سے گناہ ہو چکے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے یہ آرزو ہرگز نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو۔ اب بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ دیکھیے یہ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے، معاذ اللہ، مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے سام دام دند بھیٹ سارے طریقے اختیار کر چکے تھے۔ تو یہ تو ان کے سامنے گولڈن چانس آیا تھا کہ دین اسلام کی طرف سے چیلنج آ گیا، اچھا چلو دنیا کے سارے حربے تم نے استعمال کر لیا، تم کامیاب نہ ہو سکے، ایک طریقہ میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ذرا منہ سے کہہ دو اس بات کو، ہاں ہم حق پر ہیں اور ہمیں ابھی موت آ جائے اگر ہم حق پر ہیں۔ تو ان لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ جب گولڈن چانس ان کو مل گیا تھا، سنہرا موقع ان کو مل گیا تھا، موت کی تمنا کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کا، معاذ اللہ، تو ان لوگوں کو تو خوشی سے ناچ جانا چاہیے تھا، فوراً چیلنج ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی۔ بعض علماء تو یوں کہتے ہیں موت کی تمنا نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے اوپر رعب طاری ہو گیا کہ اگر ہم موت کی تمنا کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ لوگ یہودی جو ہیں اور یہ نصارہ جو ہیں، ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ ہم لوگ گمراہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری کائنات میں سب کے سچوں میں سب سے بڑے سچے ہیں۔ یہ سمجھ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج ہے جیسے ہی ہم کہیں گے ہمیں موت آ جائے، ہمیں واقعی موت آ جائے گی۔ اگر یہ تو موت کی تمنا کرتے ہیں تو ان کو موت آ بھی جاتی اور ہمیشہ کی جہنم میں جاتے۔ تو لہٰذا اسلام کی حقانیت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان سے کہا گیا کہ موت کی تمنا کرو، انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی۔ اب علماء نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ یہ جو چیلنج ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے ساتھ خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دنیا کے اندر جتنے یہودی ہیں ان کو یہ چیلنج
نہیں دیا جائے گا. آج کوئی مسلمان کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا وہ یہودی تو سچا تو ذرا موت کی تمنا کر کے دے گا. آج یہ چیلنج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے لیے یہ چیلنج تھا اور انہوں نے تمنا کی بھی نہیں. ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے یہودیوں نے, نصارہ نے موت کی تمنا دل سے کی ہو, زبان سے نہ کہا ہو, دل میں کر لیا موت کی تمنا. تو یہ اعتراض اور یہ سوال درست نہیں, اس لیے کہ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا, وہ ہرگز تمنا نہیں کرو گے. اگر ان لوگوں نے تمنا کی ہوتی تو قرآن کے اس اعلان کے خلاف ہو جاتا. قرآن تو بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہے تمنا کرو گے نہیں, تمہارے بس کی بات ہے نہیں, تمہارے بس کا روگی نہیں ہے. اور دوسری بات, اگر ان لوگوں نے تمنا کی ہوتی, دل کے اندر ہی کی ہوتی, تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج تک پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے اور غیر مسلموں کی تعداد ہمیشہ مسلمانوں سے 3 گنا 4 گنا زیادہ رہی ہے. اگر انہوں نے تمنا کی ہوتی تو اسلام کو جھٹلانے والے اس بات کا ہوا بنا کے پیش کرتے تھے کہ دیکھو انہوں نے تو تمنا کی تھی. اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے دل کے اندر بھی تمنا نہیں کی. اور علماء نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا ہے کہ تمنا جب انسان دل میں کرتا ہے تبھی تو زبان سے اظہار بھی کرتا ہے. اگر ان لوگوں نے دل میں تمنا کی ہوتی تو زبان سے ضرور اظہار کر لیتے, ورنہ کون سی موت پڑ گئی ہے کہ دل میں سوچ لیا اور زبان سے نہیں کہا. دراصل یہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے یہ تمنا کر لی, اس بات کا اظہار کر دیا, یہ دل میں بھی سوچ لیا, فوراً موت آن کے پکڑ لے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, جو یہ کہتے تو وہ ہو جاتا. تو لہٰذا انہوں نے اس بات سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا. اور قرآن کی ان دونوں آیتوں کے اندر قیامت تک یہ چیلنج آنے والی دنیا تک, رہتی دنیا تک لوگ پڑھتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کا درس کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.